فضیلت کہ کس بنیاد پر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر افضل بنایا ہے، اس میں سے ایک دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کا سردار بنایا، ساد الکلہ، تمام کے تمام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں۔ اس پر مشہور و معروف حدیث مبارکہ جو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر اور دیگر ائمہ نے اپنی کتابوں کے اندر روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں اور کوئی فخر نہیں، کوئی فخر نہیں۔ سید ولد آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کیا، خود آدم علیہ السلام کے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، لیکن چونکہ وہ ظاہر کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں، ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی سید البشر ہیں، لیکن ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، تو والد بنتے ہیں، تو والد ہونے کا احترام کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا اور ان کی اولاد کا ذکر کیا ہے، ورنہ دیگر احادیث طیبہ کے اندر جیسے آگے چل کے ایک حدیث پاک آتی ہے جس میں فرمایا کہ مجھے جو حمد کا جھنڈا دیا جائے گا قیامت کے دن، اس میں آدم علیہ السلام اور تمام کے تمام لوگ اس کے نیچے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ اسے ذکر کر دیا، یہاں پر ذکر نہیں کیا، لیکن آپ آدم علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، جیسا کہ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمائے کہ انا سید الخلائق، میں تمام کے تمام لوگوں کا سردار ہوں، اللہ پاک نے سردار بنایا۔ اب یہاں پر چند باتیں یہ فرماتے ہیں مصنف علیہ رحمہ، فرماتے ہیں کہ وَالسَّيِّدُ مَنِ اتصف بِالصِّفَاتِ الْعَلِيَّةِ وَالْأَخْلَاقِ السَّنِيَّةِ، یعنی سید اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اعلیٰ صفات اور بہترین اخلاق کے ساتھ، بلند اخلاق کے ساتھ متصف ہو، یعنی جس ذات کے اندر بلند و بالا اخلاق پائے جائیں، اعلیٰ اخلاق پائے جائیں اور بہترین صفات کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ وہ شخصیت متصف ہو، تو ایسی ذات کو سید کہا جاتا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ساری اولاد آدم سے اعلیٰ اخلاق میری ذات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ اخلاق جو ہے، سب سے اعلیٰ اوصاف، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ سید کا ایک معنی ہے، سید کا ایک معنی ہے، اور سید کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات کے مشکلات میں، پریشانیوں کے اندر، گھبراہٹ کے اندر لوگ جس کی طرف پناہ تلاش کریں، ایسی ذات کو سید کہا جاتا ہے۔ تو خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ انا سید الناس یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میں لوگوں کا سردار ہوں۔ تو وہاں قیامت کے دن کا ذکر کرنے کی علماء نے وجہ یہ ذکر کی کہ ایک تو قیامت کا دن یہ آپ کی سیادت یعنی آپ کے سردار ہونے کو بالکل واضح کر دے گا، سب کے سامنے کوئی انکار کرنے والا ہوگا نہیں۔ دنیا میں بعض لوگ عناد کے اعتبار سے انکار کر دیتے ہیں، حسد کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ دوسرا یہ کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہوگی کہ جس کی طرف لوگ گھبراہٹ کی حالت میں رجوع کریں گے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم القیامہ، قیامت کے دن کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ تو ایک معنی اس کا یہ ہے۔ امام عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهَذَا مُشْعِرٌ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُمْ فِي الدَّارَيْنِ أَمَّا فِي الدُّنْيَا فَلِمَا اتصف بِهِ مِنَ الْأَخْلَاقِ الْمَذْكُورَةِ وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَلِأَنَّ جَزَاءَ الْآخِرَةِ مُرَتَّبٌ عَلَى الْأَوْصَافِ وَالْأَخْلَاقِ فَإِذَا فَضَّلَهُمْ فِي الدُّنْيَا فِي الْمَنَاقِبِ وَالصِّفَاتِ فَضَّلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ فِي الْمَرَاتِبِ وَالدَّرَجَاتِ۔ یعنی یہ جو الفاظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، اس میں اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت دونوں میں ان تمام سے افضل ہیں، تمام لوگوں سے افضل ہیں، اس لیے کہ دنیا میں تو اللہ پاک نے آپ کو سب سے اعلیٰ اخلاق اور سب سے بہترین صفات عطا کی، اور آخرت کی جو جزا مرتب ہوتی ہے، آخرت کے اندر جو مقام اور مرتبہ ملتا ہے وہ انہی اخلاق و صفات کے اوپر ملتا ہے۔
تو جب دنیا کے اندر اللہ پاک نے یہ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ صفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، تو اسی اعتبار سے آخرت کے مرتبے ہوں گے، اسی اعتبار سے آخرت کے درجات ہوں گے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے اعتبار سے بھی ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور تمام لوگوں کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں۔ تو یہ